بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ ای او بی آئی کی پینشن کا کیا بن رہا ہے؟ ای او بی آئی کی پینشن میں اضافے کی توقع کہاں تک پوری ہو رہی ہے؟ اور وہ جو زلفی بخاری نے 22 دسمبر 2020 کو ای او بی آئی کی پینشن میں اضافے کا اعلان کیا تھا، اب اس کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ اور دوسری طرف جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے احتجاج کا اور ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کی پینشن کا کیا بن رہا ہے اور حکومت کا موقف کیا آ رہا ہے، اس پر پوری تفصیل آج کی اس ویڈیو میں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ اور آج کا موضوع آپ کے علم میں ہے کہ سرکاری ملازمین نے اپنی تنخواہوں میں اضافے کے حوالے سے احتجاج کیا، دھرنا دیا، اسلام آباد پہنچے اور انہوں نے ڈیڈ لائن 10 فروری کی دی ہوئی تھی۔ 10 فروری کو وہ اسلام آباد پہنچ گئے، جہاں پر حکومت نے احتجاجیوں سے، محتجج لوگوں سے خود جو ہے وہ نپٹنے کی پہلے کوشش کی، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا، ان پر آنسو گیس کے گولے پھینکے گئے، شیلنگ کی گئی اور اس کے بعد ان کی قیادت سمیت کارکنوں کو، رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو یہ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسری طرف جب کارکنوں نے، احتجاجیوں نے دیکھا کہ حکومت ان کی بات نہیں سن رہی، تو رات کی تاریکی میں وہ ڈی چوک تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو بالآخر حکومت نے ان کے ساتھ مذاکرات کا راستہ اپنایا۔ اس مذاکرات کے راستے میں جن لوگوں نے کردار ادا کیا ان میں شیخ رشید اور علی محمد خان اور اس کے ساتھ پرویز خٹک، یہ تینوں لوگ شامل تھے جنہوں نے احتجاجیوں سے، سرکاری ملازمین سے جو ہے وہ مذاکرات کیے اور مذاکرات کامیاب ہو گئے، جس میں وفاقی ملازمین کی تنخواہوں میں 25% اضافے کا اعلان کیا گیا۔ وزیر اعظم نے اضافے کے اعلان کی باضابطہ طور پہ منظوری دی۔ اس میں ان کے جو مطالبات تھے وہ لیڈی ہیلتھ ورکر کے ساتھ جو سٹرکچر ان کا تھا اس کے قیام کا مطالبہ ان کا مانا گیا۔ اسی طرح جو سرکاری ملازمین میں صوبائی ملازمین اور وفاقی ملازمین کی تنخواہوں کا جو فرق تھا وہ 60% کا نکل آیا ہے، وہ برابر کرنے کا مطالبہ تسلیم کر لیا گیا ہے، لیکن یہ برابری جو ہے وہ آئندہ بجٹ میں کی جائے گی اور مرحلہ وار کرنے کی بات بھی سامنے آ رہی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وفاقی حکومت نے صوبائی حکومتوں کو بھی ہدایت کی ہے کہ فوری طور پہ جو صوبائی ملازمین ہیں ان کو بھی ایڈ ہاک ریلیف جو ہے وہ دے دیا جائے، اور وہ کتنے % ملتا ہے وہ پھر صوبائی حکومتیں اور صوبائی ملازمین جو ہے وہ آپس میں بیٹھ کے طے کریں گے۔ تو یہ تھی بہت بڑی ڈیولپمنٹ جو اسلام آباد میں احتجاجیوں کے دھرنے کے دوران ہوئی ہے۔ اب آتے ہیں سرکاری ملازمین کی پینشن کی جانب۔ تو سرکاری ملازمین کی پینشن کے حوالے سے نہ تو سرکاری ملازمین کے احتجاجیوں نے اس حوالے سے کوئی اضافے کا مطالبہ کیا اور نہ ہی اس مطالبے پر حکومت نے کوئی توجہ دی۔ سوال کیا گیا تو البتہ یہ کہا گیا کہ جون 2021 میں پینشنرز کی پینشن میں اضافہ کیا جائے گا۔ تو بہرحال اس احتجاج کے دوران پینشنرز کی پینشن میں اضافہ نہیں ہو سکا۔ یہ بہت بڑی بیڈ لک ہو گئی ہے سرکاری ملازمین کے ساتھ، چاہے وہ وفاقی ملازمین تھے یا صوبائی ملازمین، کسی کی بھی پینشن میں اضافہ نہیں کیا گیا، ریٹائرڈ پینشنرز کی پینشن میں اضافہ نہیں کیا گیا۔ تو اب ہم آتے ہیں ای او بی آئی کی پینشن کی جانب۔ اور ای او بی آئی کی پینشن کو جب ہم دیکھتے ہیں تو 22 دسمبر 2020 کو زلفی بخاری نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے یہ اندیا دیا کہ نئے سال یعنی 2021 کی جنوری سے جو ہے وہ پینشن 10,000 تک بڑھا دی جائے گی، یعنی 8500 روپے سے
10,000 روپے 8,500 روپے سے 10,000 روپے کر دی جائے گی۔ لیکن اس اعلان کو اب تقریباً آپ کہہ لیں کہ 2 مہینے گزرنے کو آ گئے ہیں، 22 دسمبر سے 22 جنوری، اور اب فروری کی 11 تاریخ ہو چکی ہے، 11 دن باقی ہیں، یعنی 1.25 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اس اعلان کے بعد حکومت جو ہے وہ خاموش، بالکل خاموش، ایسے جیسے کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، اور کوئی اعلان نہیں کیا گیا، کوئی بات نہیں کی گئی۔ اب تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے EOBI کے جو بزرگ ہیں یہ پاکستان کے شہری نہیں، یہ کسی دیگر ملک کے یا دیگر ریاست کے شہری ہیں، جیسے ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف جو حکومتی وزراء ہیں ماشاءاللہ، شبلی فراز صاحب، انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی اپنے اخراجات کم کر لیں۔ اوے اللہ کے بندے، اخراجات تو تب کم کریں جب آپ نے گھی کی قیمتیں برقرار رکھی ہوئی ہوں، آپ نے پیٹرول کی قیمتیں برقرار رکھی ہوئی ہوں، آپ نے دالوں کی قیمتیں برقرار رکھی ہوئی ہوں، چینی کی قیمتیں آپ نے برقرار رکھی ہوئی ہوں، گروسری آپ کے کنٹرول میں ہو، اسی طرح گندم کے ریٹ آپ کے کنٹرول میں ہوں، چاول کے ریٹ آپ کے کنٹرول میں ہوں۔ آپ سے کنٹرول کچھ ہوتا نہیں ہے، خود ساختہ مہنگائی جو ہے دکاندار بھی کیے ہوئے ہیں، اور حکومت بھی ٹیکس لینے کے لیے لوگوں کی جیبیں کاٹنے کے لیے تلی ہوئی ہے۔ مہنگائی در مہنگائی آپ کرتے جا رہے ہو اور لوگوں کو کہتے ہو اخراجات کم کرو۔ خدا کا نام لو یار، کیسے کم کریں مجھے بتائیں۔ چینی جو ہے وہ آپ 100 روپے کلو تک لے گئے ہو، 105 روپے کلو تک آپ مارکیٹ میں اب سیل ہو رہی ہے، تو کیسی بات کرتے ہو؟ کس قسم کے مشورے دیتے ہو؟ آپ اپنی حکومت کو کہو کہ یار آپ جو چینی کی قیمت 65 روپے سے 110 روپے یا 105 روپے تک لے گئے ہو، اس کو کنٹرول کرنا کس کا کام تھا؟ چاول جو ہے وہ 85 روپے اچھا بہترین چاول ملتا تھا، اب 140 روپے، 150 روپے، 160 روپے، 170 اور 180 تک جا پہنچایا ہے۔ یہ کس نے جا کے پہنچایا ہے؟ 48 روپے کا فی کلو کے حساب سے گھی کا پیکٹ ملتا تھا، اب 248 روپے کا مل رہا ہے۔ آپ نے اتنا زیادہ مہنگا کر دیا ہے، یہ کس نے کیا ہے؟ 65 روپے لیٹر پیٹرول ملتا تھا، آپ نے اس کو 113-114 روپے تک لے کے گئے ہو، یہ کس کا قصور ہے مجھے بتائیں؟ اس میں غریب آدمی، ایک پینشنر، ایک دکاندار، ایک چھوٹے طبقے کا انسان جو ہے وہ کیسے کرے؟ آپ لوگوں کو یہ مشورے دیتے پھر رہے ہو کہ جی اخراجات کم کرو۔ مجھے بتائیں 8,500 روپے میں کون سی عیاشی ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہو، فالج کا پیشنٹ ہو، یا اس کو گردوں کا عارضہ ہو، 8,500 روپے میں تو اس کی ادویات بھی نہیں آتی ہیں۔ تو یار خدا کا رحم کرو، اللہ کا نام لو، کوئی انسانوں والے کام کرو، انسانوں والی بات کرو، ان لوگوں کے ساتھ رحم کا جو ہے وہ سلوک کرو۔ ایک طرف آپ نعرہ لگاتے ہو کہ ہم ریاست مدینہ، ریاست مدینہ، ریاست مدینہ کا ڈھول پیٹتے آپ تھکتے نہیں ہو، اور دوسری طرف آپ کا رویہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے شہریوں کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ، گویا اپنے ماں اور باپ کے ساتھ آپ ایسا سلوک کر رہے ہو۔ یہاں پر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ فوری طور پہ EOBI کے پینشن میں اضافہ کریں، اور یہ اضافہ بھی اب 10,000 کی کیا اوقات ہے، کم از کم 25,000 روپے تک آپ اس پینشن کو بڑھانے کا باضابطہ طور پہ کوئی طریقہ کار، کوئی میکنزم دیں۔ اور دوسرا، ٹیکسز کی مد میں یا کنٹریبیوشن کے منیمم جو ویج بورڈ کا مقرر کردہ ریٹ ہے وہ فارمولہ اپنائیں، نئے لوگوں کو اس میں شامل کریں، تاکہ اربوں روپے جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں شامل ہوں اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں مل سکیں۔ یہ EOBI کے پینشنز کا اپنا پیسہ ہے، آپ ان پر کوئی احسان نہیں کرتے ہو یہ اضافہ کر کے۔ EOBI کی پینشن بڑھانے کے حوالے سے بہت سارے اقدامات قانونی طور پر کیے جا سکتے ہیں، اس کے دائرہ کار کو بڑھایا جا سکتا ہے، اس میں بہت سارے لوگوں کو جو ہے شامل کیا جا سکتا ہے، اس میں نوجوانوں کو رجسٹر کیا جا سکتا ہے، اس میں والنٹائرلی رجسٹریشن کا پروسیس جو ہے وہ شروع کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال اگر اس کنٹریبیوشن کے حوالے سے اس کو بڑھایا جائے تو پینشن کو بہت زیادہ بڑھایا جا سکتا ہے، غریبوں کے لیے جو ہے وہ ریلیف کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آئے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا، پریس کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔